ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت آفتاب بھائی؟ الحمدللہ. کون بول رہے ہیں حضرت؟ میں سلیم بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. سلیم بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. ہاں بولیے. میں یہ پوچھ رہا تھا ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 52 پر کہ پیر جو ہوتے ہیں اپنے مریدوں کے کمرے میں ہوتے ہیں جس ٹائم وہ صحبت کر رہے ہوتے ہیں. یہ بغیرتی نہیں ہے کچھ؟ کیا کرتے ہیں؟ جب پیر جب مطلب مرید جب اپنے بیوی کے ساتھ صحبت کر رہے ہوتے ہیں تو پیر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کس کتاب میں بولا آپ نے؟ ملفوظات اعلیٰ حضرت جلد 2 صفحہ 52. پوری عبارت ہے آپ کے پاس؟ اسکین کر کے ڈالیے مجھے. اسکین کر کے ڈالوں؟ ابھی اسکین کیجیے اور ڈالیے. نہیں آپ نے پڑھی نہیں وہ ابھی تک؟ مطلب آپ نے ملفوظات پڑھی ہے ابھی تک نہیں؟ بتائیے میرے پاس پہلی کتاب اسی میں چلے گی. میں آپ کو تھوڑا سا پتا چل جائے گا. میں آپ کو تھوڑا سا قصہ بتا دوں شاید آپ کے دماغ میں آ جائے کہ پیر نے مرید سے پوچھا کہ تو رات ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی سے صحبت کر رہا تھا تو مرید نے کہا حضرت وہ سوئی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا وہ سوئی ہوئی نہیں تھی, اس سوتے میں جان ڈالی ہوئی تھی. تو بولے حضرت آپ کو کیسے پتا؟ بولے وہ جو ایک چارپائی خالی پڑی تھی بیوی تیرے دوسری بیوی کے پاس. بولے ہاں. بولے اس پر میں تھا. سنی بات کو نہیں؟ آپ کی بات میں نے سنی ذرا اسکین پہ تھوڑا ڈالیے کیونکہ میں ابھی تک یہ معاملہ سمجھ نہیں پایا. اگر ایسی کوئی بات ہے تو اگر آپ نے نہیں پڑھی اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ایک جنرلی پوچھ رہا ہوں میں, چھوڑ دیں آپ کتاب کو. اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جبکہ اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی شخص سنے بات کو, میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا ایسا کوئی شخص کوئی جھانکے اس کی آنکھیں پھوڑ دو, اس کا گناہ نہیں ہوگا آپ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث اور ہے جہاں پر میاں بیوی صحبت کریں وہاں سے فرشتے بھی ہٹ جاتے ہیں. ہاں بالکل. تو میرے بھائی یہاں پر تو پیر صاحب بیٹھ کر لائیو مووی دیکھ رہا ہے, وہ بھی بلو فلم. جناب یہ آپ بتا رہے ہیں اگر وہ بات ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں تو ثابت کیجیے. دوسری چیز صحیح صحیح بات ہے اور آپ نے جو پڑھی ہے اور اس کے آپ کے جو اندازے بیان ہو اس سے بہت فرق آتے ہیں. کیونکہ ایک بات تو میں یقیناً جانتا ہوں کہ ابن تیمیہ, ابن کثیر اور محمد بن عبد الوہاب النجدی لعنت اللہ ان سب کی جتنے بھی چرندے پرندے چندے مقلدین ہیں جو اپنے آپ کو غیر مقلدین کہتے ہیں, جی جی, یہ بظاہری آج تک میں نے ان کو کبھی سچ جاننا ہی نہیں اور ان کی کسی باتوں کے اوپر میں نے یقین کیا ہی نہیں جب تک کہ میں تحقیق نہ کر لیں. بہت اچھی بات کہی آپ نے. تحقیق کرنا بہت ضروری ہے. تحقیق آپ کا ملفوظات ہے نہیں ہے اور ہم نہیں آپ کو میں بتا دوں پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ اصل میں کوئی چیز یہ مراد ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ روحانیت کا مسئلہ ہوتا ہے. کوئی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ آئے ہیں گئے ہیں تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر اولیاء اللہ چاہے تو اپنے شیخ اگر کامل شیخ ہے تو تصرفات سے اپنے مرید کے حالات کو جان سکتا ہے. نہیں بھائی حالات نہیں جاننا ہے, حالات نہیں. انہوں نے بولا وہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے لائیو دیکھ رہے تھے. تو دیجیے اسکین پیج اگر آپ سچے. اور میرے بھائی فرشتوں سے بڑے ولی ہو جائیں گے کیا؟ فرشتوں سے زیادہ بڑے ولی ہو جائیں گے کیا؟ جب فرشتوں کو حکم نہیں ہے دیکھنے کا, جب بھائی فرشتوں کو دیکھنے کا حکم نہیں ہے, فرشتوں کو دیکھنے کا حکم نہیں تو عادت جب ہے حیا میں ہٹ جاتے ہیں
لیکن اگر بسم اللہ کیے بغیر، دروازہ بند کیے بغیر اپنی بیوی کے پاس اگر کوئی شوہر پہنچتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہ بات آپ نے کہی، ہو سکتا ہے وہ پیر جو ہے وہ شیطان ہو، یہ بات آپ نے صحیح کہی۔ یہ ہے، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چیز اگر اس حالات میں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے شجرہ مبارکہ کو ہم لوگ جب تلاوت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا اس کے اپنے پیر کی تصرفات کرتے ہیں تو ہمارے میں روحانیت ہے۔ میرے بھائی پیر کی روحانیت، پیر کی روحانیت، ارے میرے بھائی پیر کی روحانیت کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے پیر کی روحانیت کی؟ وہاں پہ بیٹھے تھے تو کیا دروازہ کھول کے بیٹھے تھے؟ ارے بھائی پیر کی روحانیت کی، دیکھا تھا پیر کی روحانیت کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ نہیں دیکھا، لیکن میں نے آپ کو دیکھا۔ ارے بھائی میں پوچھ رہا ہوں، اس سے ثابت ہوا۔ ارے میری بات تو سن لو، ارے بھائی بات سنو، پیر حاضر ناظر روحانی، اسی کو دلیل ہے قرآن حدیث سے یا ویسی من گھڑت قصے ہیں؟ حاضر ناظر ہے ہمارے پاس دلائل ہے۔ نہیں پیر بھی حاضر ناظر، اللہ کے نبی بھی حاضر ناظر، نہیں اور اللہ حاضر ناظر نہیں، اللہ ہر جگہ شاہد و موجود ہے۔ نہیں اللہ کے نبی شاہد و موجود ہے۔ میں اللہ کی بات نہیں کر رہا بھائی، اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ تم خروج کر رہے ہو، ارے بات تو سن لو بھائی، تو مطلب وہاں سے میں اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی بات نہیں کر رہا۔ یہاں سے خالی ہو گیا؟ نہیں، ارے ہر جگہ ارے بھائی اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں، تم سن تو لو۔ نہ کوئی اندازہ ہے۔ ارے یار تم تو شروع ہوگا، چپ ہی نہیں رہا۔ ارے اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں میں، اللہ کی بات نہیں کر رہا بھائی، نبی بھی حاضر ناظر، پیر بھی حاضر ناظر۔ ہاں تو اللہ کے نبی حاضر ناظر، اور اللہ کے نبی صدقے میں ان کی روحانی جو اچھا پیر بھی حاضر ناظر، اللہ کے نبی بھی حاضر ناظر، ہے، اور ان کے تصرفات سے اگر کسی اولیاء اللہ کو جو چیز ان کے تصرف سے ارے سن تو لو میرے بھائی، ارے بات تو سمجھا دو، آپ تو شروع ہو گئے۔ تو پیر کا جو مسئلہ ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ پیر کے مسئلے بس پیر بھی حاضر ناظر کے نہیں، پیر بھی حاضر ناظر، ارے سن تو لو دوست، ارے میرے بھائی سن تو لو، یہ من گھڑت کس سے سنانے سے پہلے بات تو سن لو کہ پیر بھی حاضر ناظر، اللہ کے نبی بھی حاضر ناظر، اللہ بھی حاضر ناظر، پتہ چلا سارے سب تو خدا ہوگا تمہارے، ہاں سب یہ سب خدا ہے۔ اللہ کی جب چاہے جہاں چاہے وہ پہنچ سکتے ہیں۔ ارے تو بھائی سب خدا ہے پھر یہ روحانیت سے، اپنی روحانیت سے یہ سب خدا ہے، شنکر میں شنکر۔ نہیں، ارے یار کچھ، ارے بھائی کچھ تو خدا کا خوف کر لو یار، کہاں بول رہے ہو تم؟ کچھ تو خدا کا خوف کر لو، تم نے جو اللہ کی توہین کر رہے ہو تمہیں، پیغمبر رام یہ اللہ کی توہین نہیں ہے۔ ارے بھائی لعنت بھیجو یا غلط بولنے والے پہ لعنت بھیجو، کسی کی برائی ثابت کرنے سے اپنی برائی ختم نہیں ہو جاتی۔ تم یہ بتاؤ اللہ کی گستاخی کر رہے ہو نہیں کر رہے تم؟ ارے اللہ کی گستاخی ہے نہیں ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرشتوں کو ہٹا دیتا ہے وہ، اور اللہ کے نبی کہتا ہے اس کی آنکھیں پھوڑ دو، اور تم کہہ رہے ہو کہ ولی روحانی طاقت ہوتی ہے تو وہ کچھ بھی کر لے۔ روحانی کیا ہے بھائی؟ یہ کہاں سے لائے روحانی طاقت؟ یہ کہاں سے لائے، کہاں سے ثابت ہے؟ کسی سب سے بڑے جو ولی تھے وہ صحابہ اکرام تھے، ان کا کبھی کوئی قصہ سنایا تھا؟ ارے بھائی یہ شیطانی طاقت ہے، روحانی طاقت نہیں ہے۔ ارے میرے بھائی شیطانی طاقت ہے، تو ہمیں دلیل نہیں کوئی، تم دلیل تو دو کوئی۔ لڑائی کر رہے تھے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے تھے، اور اچانک صحابہ کرام سے بات کرتے کرتے انہوں نے ایک چیخ ماری، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ پر دیکھو، اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر دیکھا تو دشمنوں کی سب سبق سے آ رہی تھی، اور اپنے پھر مرتا سنبھالا تو یہ چیز حضرت فاروق اعظم کی یہ روحانیت تھی کہ جو انہوں نے یہاں پہ بیٹھے مدینے میں بیٹھے مصر تک دیکھ لیا تھا۔ ارے میرے بھائی انہوں نے دیکھا تھا نا، ارے سن، یہ کیا تھا، یہ بھی کیا اللہ کی توہین ہوئی؟ ارے سن تو لو، تم مجھے کسی صحابی کا نام بتاؤ کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ انہوں نے یہ کام کیے ہوں، روحانیت پھر رہا ہوں گھوم رہا ہوں سب طرف، کسی کا نام تو بتاؤ۔ ارے صحابیوں سے بڑا کوئی ولی ہوگا؟
बिल्कुल नहीं। तो फिर उन जरा हजरत अबू बकर सिद्दीक का बताओ किस्सा है कि मरने के बाद वो किसी के सामने आए हो? मरने के बाद अरे बताना ये जो तुमने अपना धर्म हिंदू वाला घर रखा है, बेवकूफ बना लोगों को तुम। नहीं, हिंदू वाला धर्म में घर रखा है कि मरने के बाद वो तो उसकी आत्मा भटक रही है। अबू बकर को ख्वाब में देखा। अरे ख्वाब में अलग बात है, ख्वाब में अलग बात है। तुम्हारे तो अरे भाई ख्वाब अलग चीज है, ख्वाब अलग चीज है। तुम्हारे पीर तो जिंदा घूमते फिर रहे हैं, हाजिर नाजिर हो रहे हैं। वो मर्जी से जहाँ चले जाते हैं, किसी के कमरे में पहुंच जाते हैं लाइव वीडियो देखने के लिए। अरे भाई आप कुछ तो खुदा खौफ, अल्लाह की गुस्ताखी कर रहे हो, नबियों को गुस्ताखी है, साहबों को गुस्ताखी है। ये रुतबा कभी साहबों को नहीं मिला, तुम्हारे सड़े गले पीरों को मिल गया। तो देखने की बात है, सड़े गले पीर नहीं थे। अरे भैया, अरे जब सहाबा से बड़ा कोई वली होगा, उनसे बड़ा कोई पीर होगा। बेवकूफी की बातें कर रहे हो तुम। ये क्या धर्म बना के बैठे हो तुम? जो मर के मिट्टी में। अरे भैया सब मट्टी में मिल गए, सब जो मरेगा मट्टी में मिलेगा। वो मारे जाए उन्हें बोलता ना, जो मरेगा मट्टी में ही मिलेगा। तुम्हारे जैसे पीर, सड़े हुए पीर, गले हुए, और उनकी जो आत्मा है टहल रही शैतान बनकर। क्या यार तुम लोगों का धर्म है, अल्लाह की कसम, कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। अरे किसी सहाबी का किस्सा बताओ, किसी सहाबी का किस्सा बताओ जो मरने के बाद, अरे सुन तो लो यार, तोबा कर लो भाई, तोबा कर लो। किसी सहाबी का किस्सा है कि जो मरने के बाद वो घूम रहे हो? अपनी बाप की असल जायज औलाद ही नहीं था, अगर होता तो आ जाता वो मुनाजरा करने। अरे मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं तुम्हारा जो मनगढ़ंत किस्सा है, जो तुम लोगों ने मनगढ़ंत पीर रामायण बना रखी ना, बना के अपलोड करते हैं, अगर असली बाप की औलाद है आ जाए मुनाजरा करने। अरे सुन तो लो भाई, सुन तो लो, अरे सुन लो आफ्ताब आलम भाई अतारी, मैं ये कह रहा हूँ किसी सहाबी का नाम बता दो जो मरने के बाद उन्होंने ये काम किए हो, बस बात खत्म हो गई। कौन से काम? अरे ये जो मरने के बाद वो घूमते फिर रहा है, किसी के घर पे आ गए, किसी की भलाई कर दी, किसी की बुराई कर दी, ये आत्मा टहल नहीं है। ये आत्मा का चक्कर जो है हिंदुओं वाला, राक्षसों वाला, ये तुमने कहाँ पे फिट कर रखा है? ये धर्म है तुम्हारा? ये खुदा का खौफ नहीं है तुम्हें? यानी वो तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। अबे यार क्या तुमने लोगों ने अल्लाह की कसम बदनाम कर दिया मुसलमानों को। ये मरने के बाद अगर मदद कर सकते हैं तो जिंदा में तेल लगाते ही हैं। हमने नहीं किया जनाब, नहीं। मुझे एक बात बताओ, अरे मुझे एक बात बताओ, अरे यार तुम क्या अमृत सिंह के पीछे पड़े हो? तुम अपनी कहानी बताओ। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से बैठकर, अबे सुनो बात को, यहाँ से बैठकर 1 किलोमीटर तो क्या, एक घर के बाद भी वो तुम्हारा आदमी नहीं सुनता था जिंदा। जब वो मर जाता है तो पूरी दुनिया सुनता है और फिर सबकी मदद भी करता है। यार क्या तुम्हारा धर्म है? जिंदा में पावर नहीं है, मरना पावर है इसके पास। हम तो कहते हैं यानी अहमद रजा खान मरने से पहले जब जिंदा था तो वो अपने पीठ से जगह नहीं पता था उसे, और आज वो जब मर गया तो वो राक्षस बन गया। अबे यार फिर वही जालत की बात है। ओ भाई सनाउल्लाह अमृतसरी उसने तैने के पीछे क्यों पड़े हो? उसकी बात चल रही है। मेरे भाई मैं उस शख्स पर, पहले तुम अपना धर्म तो साबित कर दो। अरे भाई अबे तो भाई कहाँ पे लिखा है? कहाँ लिखा है? अरे कहाँ लिखा है? अल्लाह का वली जिंदा है? कहाँ लिखा है जिंदा है? अरे तो कहाँ लिखा है? कोई सबूत है? ये है औलिया। अरे तो कहीं सबूत होगा सर? ये है औलिया। यार बेवकूफी की बात भाई, कहीं वली जिंदा है, कहीं लिखा तो होगा, कहीं हदीस तो कुरान तो होगा। वली जिंदा है, ये हदीस कुरान कहाँ है बताओ? कोई दलील तो दो। में मारे जाए उन्हें मुर्गा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। तो भाई तो हाँ तुम्हें खबर नहीं? तो भाई वो फरमाता है, हाँ, जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्गा तस्वुर न करो और वो अपने रब की तरफ से दिल से बात है। तो ये बताओ। अरे बेवकूफ आदमी, अल्लाह की राह में मारे नहीं जाए, अल्लाह की राह में जो शहीद हो उन, अरे सुनो, और शहीद 100 बार अपने राह खुदा के अंदर कत्ल हो जाए तो भी उसके खून की पार्टी अपनी जगह पे है। अरे भैया ओ भाई आलम
सबसे ज्यादा मुकद्दस है। آپ बताओ آفتاب عالم، और भी ज्यादा मुकद्दस आलिम के कलम की रोशनाई यानी ارے عالم آفتاب بھائی، آفتاب عالم بھائی بات سن لو. ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شہید ہیں ان کو مردہ نہ کہو، شہیدوں کو. اب شہید کون ہوتا ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ کے رسول ارے یار بات پہلے پوری کرو نا، بھاگ کیوں رہے ہو؟ ارے بھائی میں کہا شہید کا جب ذکر آیا ہے، ہمسر ہیں ارے یار بات تو سن لو، جب شہید کا ذکر آیا تو اولیاء اللہ کہاں سے آگا اس کے اندر؟ کیا شہید انبیاء سے بڑھ کر ہے؟ ابے بیوقوف قیاس کرے گا قرآن میں، سے بڑھ کر ہے؟ قرآن میں قیاس کرے گا، انبیاء سے بڑھ کر نہیں قرآن میں قیاس کرے گا، شہید انبیاء سے نہیں قرآن میں قیاس کرے گا. اللہ تعالیٰ نے شہید کا لفظ دیا تو اولیاء اللہ کو لیا ساتھ میں. بالکل ابے جاہل قرآن میں قیاس چلے گا تیرا؟ سب سے زیادہ افضل ہے ارے قرآن میں قیاس کرے گا، شہیدوں کے میں کہہ رہا ہوں قرآن میں قیاس کرے گا، یہ تیرا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں شہیدوں کے بارے میں لکھ رہا ہے اور تم نے اس میں اولیاء اللہ فٹ کر دیے. کہاں سے لایا بھائی یہ کہانی تو؟ سن لو اب قیاسی دھرم ہے تمہارا؟ نہیں تمہارا اور ہندوؤں کا ایک ہی مذہب ہے. نہیں تمہارا اور ہندوؤں کا ایک ہی مذہب ہے. قیاس پہ بنا دیا تم نے. اللہ تعالیٰ شہیدوں کو بولا، تو نے اولیاء اللہ فٹ کر دی اس میں. پڑھ لو تفسیر پڑھ لو تفسیر پڑھ لو. ارے بھائی تفسیر میں کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ شہید کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ شہید ہے، جو شہید ہو اس کو مردہ نہ کہو. بات ختم ہو گئی. اور وہ زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں، نہ ان کو تمہارا شعور ہے. بات ختم ہو گئی. لیکن بریلوی جو دھرم ہے وہ کہتا ہے نہیں ہمیں شعور ہے، یعنی اللہ کا منکر، اللہ کی گستاخی. ہندوستان کی طرف پہنچے صحابہ کرام نے کسی راضی کسی خبر کی طرف پیر رکھ دیا، صحابہ نے سلام کیا، صحابہ نے اور حضور نے فرمایا کہ ہٹ جاؤ. رسول نے سلام کیا تب فرمایا صحابہ نے یا رسول اللہ کیا ہم مردے بھی سنتے ہیں؟ فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے. کہاں پہ بولا؟ کہاں پر؟ کہاں پر کہاں یہ قصہ کہاں بھائی؟ یہ بھی سیاست کی حدیث ہے. ارے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہارا مذہب ہے قیاسی دھرم، تمہارا قیاسی دھرم ہے میرے بھائی. تم تو قرآن کے اوپر قیاس کر رہے ہو، اس کے اوپر پیر رکھنا نہیں. تم تو قرآن پہ قیاس کرتے ہو. کیا مذہب ہے تمہارا؟ استغفر اللہ. ہندو شرما جائے، ہندو شرما جائے بریلوی کا دھرم دیکھ کے. کبھی توڑ دو تو ہندو شرما جاتا ہے بریلوی کا دھرم دیکھ کر. بھائی میری اجازت ہے ابن تیمیہ کی قبر کو جا کے پھوڑ دے دوں جا. نہیں چلا تعالیٰ کی وفات ہوئی، آپ نے اس کی قبر کے اوپر پتھر لگانے کو کہا تو کوئی نشانی کر دیتے ہیں، اپنے بھائی کی قبر پر نشانی کر دیتے ہیں. تو صحابہ گئے جو ایک بڑا سا پتھر ہے، صحابہ نے مل کر اٹھانے کی کوشش کی تو نہیں اٹھا پائے. حضور نہیں چلا تو تصویروں میں آئی اور ارے بھیا یہ رامائن چھوڑ دو، رامائن چھوڑ دو. ارے بھیا رامائن چھوڑ دو، یہ جھوٹے سچے من گھڑت کہانی چھوڑ دو، توبہ کر لو. یہ رامائن چھوڑ دو، یہ کہاں کی بات کہاں فٹ کر دو. تم لوگوں کو پتا کچھ ہے نہیں. تمہیں صرف ملفوظات اعلیٰ حضرت جو گرنتھ ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، اس گرنتھ پہ توبہ کر لو. جو تمہارے پیر راتوں کو جا کے کسی کی ہم بستری دیکھتے ہیں، کسی کی ہم بستری. ارے تمہارے پیر تمہارے راکشس شیطان، تمہارے پیر راکشس شیطان. ارے تمہارے پیر راکشس شیطان لوگوں کو گھروں میں جاتے ہیں راتوں کو اور ان کے میاں بیوی کے ہم بستری دیکھتے ہیں. کتنے بڑے لانتی لوگ ہیں وہ. تمہاری گرنتھ کا نام ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ، فتاوی افریقیہ. یہ تمہاری گرنتھ ہے، ان کو پڑھو. ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو. توبہ؟ اس حواسوں سے. کتنا خوش ہے رامائن پڑھ کے. ایک بات کا جواب نہیں دے سکا، ایک بات کا جواب نہیں دے سکا. تیرے ولی راتوں کو کسی غیر محرم کے گھر پہ جا کر وہ مطلب وہ ان کی راکشسوں بھی دیکھو، راکشس ہو رہا ہے، بھوت پریت ہو رہا ہے، ہندوؤں کی آتمائیں ہو رہی ہیں، ٹہلتی پھر رہی ہیں. تیرے ولی ہے سڑے گلے وہ. ابے وہ سڑے گلے ولی رات کو آتما پر ڈل رہا ہے وہ راکشس کی اولاد. چل بھائی جائے جھنڈو. پہلے حدیث